السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تابوت سکینہ کی تاریخ کے بارے میں۔ ناظرین، ایک ایسا تابوت جس کی خاطر یہودی پوری دنیا کو جلا دینا چاہتے ہیں، اس تابوت میں آخر ایسا کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ تابوت آخر کہاں موجود ہے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کب اور کیسے کیا گیا ہے؟ یہ سب باتیں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، تابوت کا مطلب صندوق ہے اور سکینہ کا مطلب دل کو سکون اور اطمینان پہنچانے والی چیز۔ ناظرین، سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کا ذکر کرتے ہیں جن میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی یہ علامت ہے، اور وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اطمینان کا سامان موجود ہے، اور جس میں آل موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جس سے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، اس صندوق میں انبیاء کرام علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھیں۔ یہ صندوق فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ صندوق نسل در نسل انبیاء کرام علیہ السلام میں منتقل ہوتا رہا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام کی پگڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تورات کا پتھر پہ نقش ہوا اصل نسخہ اور بھی بہت کچھ چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ناظرین، جب یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں آیا تو ان لوگوں نے اس سے بہت فائدے اٹھائے۔ یہ لوگ اس صندوق کو اپنی عبادت کی جگہ سامنے رکھتے تھے، جنگوں میں اس تابوت کو اوپر اٹھا کر رکھتے اور کافروں پر فتح حاصل کرتے۔ اس تابوت کی برکت سے ان لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعام و کرام کی بارشیں کر دی، ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترا۔ ایک طرف تو اس قوم نے اپنے دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اس تابوت کو اپنے سر آنکھوں پر اٹھایا ہوا تھا، تو ناظرین دوسری طرف ان کی سرکشی آئے دن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ گناہوں کے دلدل میں یہ لوگ دھنسے چلے جا رہے تھے۔ اب اس قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجنا شروع کر دیا، لیکن ان کی سرکشی کسی بھی طرح نہ رکی۔ اس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام بھی بھیجے، لیکن ان لوگوں نے ہر نبی کو تکلیف پہنچائی۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہی عطا کر دی تو انہوں نے اپنے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ کچھ عرصے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ اس قوم کی برکت یعنی تابوت سکینہ تو خیموں میں پڑا ہے، اس کے لیے بھی ایک عالی شان جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، چونکہ یہاں کے لوگ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروانا شروع کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت وصال آ پہنچا۔ ناظرین، ان کے بعد بھی تعمیر جاری رہی، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہیکل کی عالی شان مکمل تعمیر کروائی۔ جنات کی مدد سے اس کی تعمیر کروائی گئی۔ اس کی بناوٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے اندر استعمال ہونے والے بھاری پتھر کسی انسان کے ہاتھوں سے نہیں چنے گئے، یہ کام صرف جنات کی مدد سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس ہیکل کی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت آ پہنچا۔ ناظرین، تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک حصے میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا اور ایک حصے میں عبادت کی جگہ بنائی گئی، اور اس طرح تابوت سکینہ کو رکھنے کے لیے عالی شان جگہ بھی مل گئی اور لوگ بھی سکون سے عبادت کرنے لگے۔ اب وقت گزرتا گیا اور بہت سے انبیاء کرام آئے، مگر اس قوم کی انبیاء کے ساتھ سازشیں جاری رہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے بدبختی اور بربادی ان کے مقدر میں لکھ دی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 500 یا 600 سال پہلے عراق کے ایک حاکم بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ہیکل کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا، لاکھوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور کئی لاکھ قیدی بنا لیے گئے۔ تابوت سکینہ کو بھی ساتھ لے لیا اور ان یہودیوں کو قیدی بنا کر عراق لے گیا، اور ان قیدیوں کو غلام بنا کر ان کو خیموں والی بستی میں آباد کیا۔ اس نے تابوت کی بے حد بے حرمتی کی اور اس کو اٹھا کر کہیں پھینکوا دیا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی یادگار چیزوں کی اس قدر توہین پر بخت نصر نامی حکمران کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک رحم دل بادشاہ نے اس کی حکومت کو گرا دیا۔ یہ ایک نیک انسان تھا، اس نے یہودیوں کو ان کے ملک یروشلم واپس بھیج دیا اور دوبارہ سے ان کے ہیکل کی تعمیر کی اجازت دی اور مدد کا بھی یقین دلایا۔ لیکن ہیکل کے خلاف مخالفتیں اس قدر بڑھ چکی تھی کہ یہ ہیکل ادھورا ہی رہا۔ اس کے بعد بہت سے حکمران آئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی، لیکن تابوت سکینہ اس میں نہ رکھ سکے۔
नाज़रीन ग्रामी, बाज़ रवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हुर्मत व तकरीम की खातिर इस ताबूत को दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया था, लेकिन यहूदी आज भी इसको ढूंढकर अपने हैकल में दोबारा वापस रखना चाहते हैं। एक तरफ तो ये खुदा की नाफरमानी पर ढिठाई से कायम रहने वाली कौम है, दूसरी तरफ ये लोग इस ताबूत को हर हाल में वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि ये वही वाहिद चीज़ है जो इनको पूरी दुनिया पर हाकिम बना सकती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।